زکریا ریڈیو چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ اس سے آپ کو ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زکریا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زکریا ریڈیو چینل۔ تو جی آج میں بات کرنے والا ہوں سولر سسٹم کے حوالے سے، کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بجلی کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر سولر سسٹم لگوا لیں یا خود ہی لگا لیں۔ تو ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، ہمارے لیے کون سے پینل اچھے ہیں، تو میں آج یہ ویڈیو اس کے اوپر بنا رہا ہوں۔ تو چلیے سب سے پہلے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری جتنی بھی ویڈیو ہیں لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جن جن بھائیوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا تھینکس، جن جن بھائیوں نے ابھی چینل یہ ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یہ سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانے والا ہوں کہ جو ابھی مارکیٹ میں ہیں سولر پینل آ رہے ہیں ان میں مونو کرسٹل لائن ہے، اور جو دوسرا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہلے بتا دوں کہ سولر پینل جو ہے مونو کرسٹل لائن ہے اور جو دوسرا ہے وہ پولی کرسٹل لائن ہے۔ تو ابھی یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا پینل لیتے ہیں، مونو کرسٹل لائن لیتے ہیں یا پھر پولی کرسٹل لائن لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ مونو کرسٹل لائن ہے، یہ کم روشنی میں بھی بجلی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو دوسرا پینل ہے یہ ہے پولی کرسٹل لائن۔ یہ جب اس کو روشنی زیادہ ملتی ہے یہ تبھی ہی بجلی پیدا کرتا ہے، جو 12 وولٹ کا اس نے ڈی سی کرنٹ پیدا کرنا ہوتا ہے، اور جب یہ روشنی کم ہو جاتی ہے، جیسے ہی عصر کے بعد آپ لگا لیں کہ روشنی ایسا کم ہو جاتی ہے، یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہ والا جو پینل ہے مونو کرسٹل لائن، یہ جب ہی صبح سورج نکلتا ہے اس کو روشنی ملتی ہے یہ بجلی بنانا شروع کر دیتا ہے، اور یہ شام تک بجلی بناتا ہے۔ جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ جلدی بناتا ہے اور دیر تک بناتا رہتا ہے۔ اور یہ والا جو پینل ہے پولی کرسٹل لائن تو یہ صبح لیٹ بجلی بنانا شروع کرتا ہے اور جلدی ہی بنانا بند کر دیتا ہے۔ تو یہ اگر کسی بھائی نے لگوانا ہو یہ سستا ہے، اور یہ والا جو پینل ہے یہ تھوڑا مہنگا ہے۔ اتنا زیادہ بھی فرق نہیں ہے، بس معمولی سا فرق ہوتا ہے ان میں۔ تو اصل میں یہ والے جو پینل ہیں یہ لگائے جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جہاں روشنی کم ہوتی ہے، یا آپ میدانی علاقوں میں بھی لگوا سکتے ہیں یا خود ہی لگا سکتے ہیں۔ تو وہاں کا جو درجہ حرارت ہونا چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر جائے تو 50 سینٹی ڈگری تک جو درجہ حرارت جاتا ہے وہ اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ تو آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کا درجہ حرارت 50 سے اوپر جاتا ہے تو پھر آپ یہ والے لگوا لیں۔ لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر پر سولر سسٹم لگوانا ہو یا پینل جو بھی آپ نے لگوانا ہو، آپ زیادہ تر کوشش کریں یہ مونو کرسٹل لائن ہی لگوائیں۔ یہ اچھا ہے، یہ بجلی بھی زیادہ بناتا ہے، وہ کبھی کبھی کام کرنا بھی چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو میں نے بھی لگوائے ہوئے ہیں، تقریباً میں نے 12 پینل لگائے ہوئے ہیں اپنے گھر پر، یہ سارے کے سارے مونو کرسٹل لائن ہی ہیں۔ تو آپ نے اگر لگانے ہو تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ نے سولر پینل آپ کو چاہیے، وہ آپ کون سا لے رہے ہیں آپ کی مرضی ہے، مونو کرسٹل لائن لے رہے ہیں یا پھر پولی کرسٹل لائن لے رہے ہیں۔ تو آپ نے سولر پینل لینے ہیں، اور اس کے بعد سولر پینل جو آپ نے لینے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کل مارکیٹ میں 12 وولٹ کے بھی آ رہے ہیں اور 24 وولٹ کے بھی آ رہے ہیں، اور جو ان میں واٹ ہیں وہ مختلف واٹ ہیں، کوئی 100 واٹ کا ہے، کوئی 150 واٹ کا ہے، کوئی 250 واٹ کا ہے، کوئی 300 واٹ کا ہے۔ تو آپ نے جتنے بھی واٹ کا لینا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے 12 وولٹ کا ہی زیادہ تر کوشش کریں کہ 12 وولٹ کا ہی لیں۔ بہرحال آپ نے جب بھی لگانا ہو آپ 12 وولٹ کا ہی کوشش کریں، اور 150 واٹ کا لے لیں وہ بیسٹ ہے۔ اور جو 150 واٹ کا پینل ہوتا ہے وہ تقریباً 7 سے 8 امپیئر دیتا ہے۔ آپ نے جب بھی پینل لینا ہو آپ نے امپیئر وہاں چیک کرنے ہیں میٹر لگا کر۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کو ملا دینا ہے، اور ایک کلمپ میٹر ہوتا ہے ڈی سی امپیئر چیک کرنے والا، آپ نے وہ لگا کر وہاں ان کو بولنا ہے کہ بھائی ہمیں یہ چیک کرواؤ
یہ کتنے امپیئر دے رہا ہے. کچھ پینل ہیں جو 2 نمبر ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 امپیئر دیتے ہیں. وہ دکاندار تو بولتا ہے بھائی ابھی روشنی نہیں ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد 7 امپیئر کرے گا، جو ہی روشنی ملے گی 8 امپیئر کرے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بے شک دوپہر کے ٹائم چلے جائیں گے، جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے اس ٹائم ان کے پاس چلے جائیں. آپ ان کو بولیں کہ بھائی ہمیں آپ پینل چیک کروائیں جو 7 سے 8 امپیئر دے رہا ہو کم سے کم، یعنی کہ وہ صحیح پینل ہے. اور آپ نے ان کو بولنا ہے کہ اب آپ لازمی امپیئر آپ نے لازمی چیک کروانے ہیں جب بھی آپ نے لینا ہے، اور کوشش کریں کہ مونو کرسٹل لائن ہی پینل لیں. اور دوسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے کہ یو پی ایس آپ کو 1000 واٹ کا لینا ہے یا آپ نے کتنی پلیٹیں لگانی ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس کے اوپر اگر تو آپ یو پی ایس لگوا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پھر لازمی چاہیے یہ سولر چارجر کنٹرولر ہوتا ہے. یہ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ کی بیٹری فل ہو جائے تو یہ سٹاپ کر دیتا ہے. سولر پلیٹیں جو ہیں وہ کرنٹ دینا وہ بند کر دیتی ہیں. یعنی کہ یہ والا جو سولر چارجر کنٹرولر ہے یہ کرنٹ روک دیتا ہے. پلیٹیں تو کرنٹ سارا دن بناتی رہتی ہیں، یہ جو سولر چارجر کنٹرولر ہے یہ کرنٹ روک دیتا ہے. یہ آگے بیٹری میں کرنٹ نہیں جاتا کیونکہ بیٹری آپ کی اوور لوڈ نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی. تو اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ کو بیٹری چاہیے. وہ بیٹری آپ کم سے کم جو آج کل آ رہی ہے تقریباً 21 پلیٹ کی ہے، شاید 200 امپیئر، یا کوشش کریں کہ 200 امپیئر یا 250 امپیئر تک لازمی آپ رکھیں گھر پر. چھوٹی بیٹری نہ رکھیں، چھوٹی بیٹری جلدی ہی خراب ہو جاتی ہے. جو بڑی بیٹری ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک چلتی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو تھوڑی چارجنگ زیادہ بھی مل جائے آپ کا، اگر یہاں تک کا سسٹم ہو تو وہ پھر بھی برداشت کر جاتی ہے. اگر آپ کی بیٹری چھوٹی ہو تو پھر وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے. میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے انویٹر. اگر آپ نے انویٹر لینا ہے، یہ تب لینا ہے اگر آپ یو پی ایس نہیں لگوا رہے. اگر آپ نے یو پی ایس لگوانا ہے جو آج کل چل رہا ہے مارکیٹ میں 1000 واٹ کا تقریباً عام 8-9 ہزار کا 10 ہزار کا آج کل آ رہا ہے. اور جو پینل سولر پینل ہے وہ تقریباً وہ بھی اچھے والا جو پینل ہے تقریباً 7 سے 8 8.5 ہزار تک آ رہا ہے. اور جو بیٹری ہے وہ مختلف ہے، اور جو سولر چارجر کنٹرولر ہے وہ بھی تقریباً 1500 تک کا آ رہا ہے، 1500 روپے کا آ رہا ہے ادھر پاکستان میں. تو انویٹر میں آپ کو یہ ایک ڈایاگرام دکھا دیتا ہوں انویٹر کی کب ضرورت پڑے گی آپ کو. یہ آپ دیکھ لیں، یہاں ہمارا جو ہے سولر پینل لگا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیں مونو کرسٹل لائن ہی انہوں نے ڈایاگرام میں دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے چارجر کنٹرولر جو یہاں کا کرنٹ یہاں آتا ہے اور پھر بیٹری میں کرنٹ دیتا ہے. جب بیٹری ہماری فل چارج ہو جاتی ہے تو یہ کرنٹ دینا بند کر دیتا ہے. اور 12 وولٹ سے آگے ہم نے 220 وولٹ بنانے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہم ادھر لگایا ہوا ہے انویٹر. اگر آپ نے یو پی ایس لگانا ہو تو پھر آپ کو انویٹر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے یو پی ایس نہیں لگوانا، انویٹر ہی لگانا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو دن کے ٹائم بجلی چاہیے تو صاف ظاہر ہے یہ بجلی بنائے گا اور یہ آپ کو 220 وولٹ بجلی آگے پیدا کر کے دے گا، چینج کر کے دے گا بیٹری سے. تو یہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ آپ نے کون سا سسٹم لگوانا ہے کون سا نہیں لگوانا. تو میں آپ کو تو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہرحال پینل جو بھی لیں، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ آپ مونو کرسٹل لائن ہی پینل لیں اور اچھے والا پینل لیں، کیونکہ یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتے. وہ دوسرے جو ہلکے والے ہیں وہ تقریباً کبھی کبھی ان کے سیل بیٹھ جاتے ہیں، کرنٹ دینا کم کر جاتے ہیں. نیا تو ٹھیک ہے وہ چلے گا کچھ دیر، لیکن بعد میں وہ ایسا وہ کم کر دیتے ہیں. تو یہی 4 چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو. یہ پانچویں چیز کی جو ضرورت نہیں ہے آپ کو انویٹر کی، اس کی ضرورت آپ کو تب پڑے گی جب آپ نے یو پی ایس نہیں لگوانا ہوگا. اگر آج کل دوسرے بھی آ رہے ہیں، جو میں نے لگوایا ہوا ہے وہ میرا جو سسٹم ہے وہ 3000 واٹ کا ہے، اس کا نام ہے سولر پاور انویٹر. تو اس کے لیے مجھے نہ تو اس کی ضرورت ہے سولر چارجر کنٹرولر کی، اور نہ ہی مجھے یو پی ایس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی مجھے انویٹر کی ضرورت ہے. آٹومیٹک ہی اس کے اندر سب کچھ ہے. تو وہ سسٹم ذرا بڑا ہے، وہ میرے والا جو ہے 3000 واٹ کا ہے، اور میں نے 12 پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ سارا دن بجلی چلتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف آپ کی بیٹری کا بیک اپ زیادہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس بیٹری نہیں ہے تو پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا، کیونکہ یہ سسٹم جو بھی ہے بیٹری کے ساتھ ہی چلتا ہے. کیونکہ یو پی ایس آپ دیکھ لیں، اگر آپ اس کو بجلی کا کرنٹ دے بھی دیں تو لیکن پھر بھی جب اس نے سٹارٹ ہونا ہے تو اس نے
12 वोल्ट बैटरी का करंट लेकर ही ऑन होना है। कोई भी जितने भी सिस्टम हैं सारे 12 वोल्ट पे ही चलते हैं। अगर आपका 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट पे चलेगा, अगर आपका 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट पे चलेगा। तो मेरे वाला जो सिस्टम है वो 24 वोल्ट का है। तो मैंने तो कुछ प्लेटें, जो मैंने 4 प्लेटें मेरी जो लगी हुई हैं वो 24 वोल्ट की हैं, और जो 8 प्लेटें मैंने लगाई हुई हैं वो 12 वोल्ट की हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पे जो मैंने 24 वोल्ट की प्लेटें लगाई हुई हैं, अगर मैं यूपीएस मिसाल के तौर पे 1000 वोल्ट का रखता हूँ, जो तकरीबन 1000 वाट का जो रखता हूँ वो तकरीबन 12 वोल्ट का होता है, वो 12 वोल्ट पे काम करता है। तो वो जो मेरी 24 वोल्ट वाली प्लेटें हैं वो 12 वोल्ट पे, यानी कि इधर 12 वोल्ट का जो यूपीएस है वहाँ पे नहीं लगा सकते हम लोग। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने जो भी प्लेटें लेनी हैं वो क्या करना है कि 12 वोल्ट की ही लेनी है, 24 वोल्ट की नहीं। अगर आपको 24 वोल्ट की ज़रूरत है तो आप 12 को ही 24 कर सकते हैं, उनकी माइनस और पॉजिटिव मिला के वो 24 हो जाएगी। तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने 12 वोल्ट करना है उसको 12 वोल्ट कर लें, जब 24 करना है 24 कर लें। इसी तरह है, अगर आपको बैटरी में यानी कि 12 वोल्ट चाहिए तो एक बैटरी लगेगी, दो भी लगा सकते हैं आप, माइनस माइनस कर लें और प्लस प्लस कर लें। अगर आपको 24 वोल्ट चाहिए तो माइनस पॉजिटिव करके आप उसको 24 कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट सिस्टम है वो यही है कि आप 12 वोल्ट का पैनल लें, और अपने घर पर लगवाने के लिए अगर नॉर्मल आप यूज़ कर रहे हैं 1000 वाट का यूपीएस ले लें, और साथ में सोलर चार्जर कंट्रोलर ले लें, और आप बैटरी एक रख लें। अगर आपने एक बैटरी रखनी हो तो मैं आपको कम से कम 2 प्लेटें लाजमी बताऊंगा कि आप 2 पैनल लाजमी लगाएं। यानी 2 पैनल के साथ आप 2 पैनल, और उसके बाद आप यूपीएस लगा लें। आप यूपीएस के साथ 1000 वाट का अगर आपका यूपीएस है, तो अगर 1000 वाट का अगर आपका यूपीएस है तो मिसाल के तौर पे अगर आप 2 पैनल लेते हैं तो वो 300 वाट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 1000 वाट तक भी आप ले जा सकते हैं, वो यूपीएस कंट्रोल करेगा। और जो है सोलर चार्जर कंट्रोलर है वो भी आप तकरीबन मेरे ख्याल में, वैसे तो मार्केट में 20 एम्पेयर तक आ रहा है, 20 से 30 एम्पेयर तक ही होता है। कोशिश करें अगर इससे ज़्यादा मिल जाए तो आप वो ले के लगाएँ। और बैटरी जो है कम से कम 200 एम्पेयर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 तो कर लें, 250 एम्पेयर तक तो लगाएं बैटरी जो बड़ी वाली है। तो यही मेरी आज की वीडियो को बनाने का मकसद था। तो अगर मैं डायग्राम अगर आपने दोबारा से देखना हो तो दोबारा देख लें। इसको लगाने का आप खुद ही लगा सकते हैं, जो भी भाई हैं खुद ही लगा सकते हैं, कोई ये बड़ा इशू नहीं है। ये देखें, इसमें आपने ऊपर पैनल लगा लें, 2 पैनल लगा लें, 4 पैनल लगा लें, जितने भी लगा लें। यानी कि उसमें आपने करना क्या है कि अगर आप 12 वोल्ट का लगा रहे हैं तो आपने सबकी माइनस एक कर लेनी है और पॉजिटिव एक करते आना है, और आगे से बना के यहाँ ले आना है करंट। यहाँ लिखा हुआ होगा कि यहाँ सोलर की हैं, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव लगा देनी है। और उसके बाद आगे बैटरी आ जाएगी, बैटरी की पॉजिटिव यहाँ दे देनी है, नेगेटिव यहाँ दे देनी है। और ये वाला जो है, ये अगर आपको डीसी में करंट चाहिए होगा तो यहाँ से आप डीसी ले सकते हैं 12 वोल्ट, या अगर आपका सिस्टम 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट आप ले सकते हैं। और अगर आगे आपने यूपीएस लगाना हो तो यूपीएस में यानी कि ये 2 तारें दे दें, नेगेटिव नेगेटिव में और पॉजिटिव पॉजिटिव में। अगर आपने इन्वर्टर लगाना हो तो इन्वर्टर में आप ये दे दें, और आगे आप यहाँ से 220 वोल्ट करंट ले सकते हैं। एसी जो भी आप आगे से चलाएंगे वो चलेगा। तो चलिए, मेरा आज का यही मकसद था आप सब लोगों को बताने का, जितने भी मेरे भाई हैं और दोस्त हैं, अगर सोलर सिस्टम उन्होंने लगवाना हो तो कौन सा सही है। और आजकल मार्केट में यूपीएस भी बहुत सारे हैं, उनमें कोई अच्छा सा देख के ले लें। तो बहरहाल आपको जिस तरह मैंने आपको बताया है, या जिस तरह ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, आप इस तरह आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर विजिटिंग, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके बाय।